اور امید رکھتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری جو گزارشات ہیں ان کو سماعت کریں گے۔ آج 15 رجب کا ایک عظیم دن ہے۔ اس دن کی جو نسبت ہے وہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے یوم وصال کے ساتھ ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے، تاجدار کائنات کے نالین پاک کے تصدق سے میں بھی اور آپ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظیم بیٹی، عظیم صاحبزادی، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اقامت کے لیے جو سیدہ کائنات کی عظیم بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جو کردار ادا کیا ہے، آج اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام جو ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو انوائٹ کریں، شیئر کریں، گروپ میں سینڈ کریں، تاکہ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور میں اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا میں ایک ادنا سا غلام ہوں، وکیل ہوں، نوکر ہوں، در زہرا کا ایک سگ ہوں، منگتا ہوں، بیکاری ہوں۔ تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں مالکوں کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ، آستانے پہ، ان کے دوارے پہ، ان کی دہلیز پہ ٹکڑے مانگنے کے لیے ہر روز جاتا رہوں، پیش ہوتا رہوں۔ تو آج میں جو آپ دوستوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ایام جو ہیں ان کی جو یاد مناتے ہیں، جو بڑی ہستیاں تھیں ان کے دن جو ہم مناتے ہیں، ان کے ساتھ جو منسوب ہوتے ہیں، تو یار لوگ جو ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اس کی کیا اصل ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ جو کرتے رہتے ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ابراہیم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ ابراہیم کی آیا مبارکہ جب نازل ہوئی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کی یاد منایا کرو، تو ہم نے تاجدار کائنات، تاجدار جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اللہ جب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو دن تو سارے اللہ کے ہی ہوئے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد منایا کریں، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، جس دن اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، اس دن کو تشکر کے طور پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہوئے اس کو یاد کرنا، منانا، سیلیبریٹ کرنا۔ اور جس دن اللہ ناراض ہوا ہو، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، اس دن کو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے گزارنا اور یاد کرنا، یہ اللہ کے دن منانا ہے۔ تو پتہ چلا آج جو میں آپ دوستوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آقا علیہ السلام کی عظیم بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے حوالے سے جو آج ہم گفتگو کریں گے، آج جو ہم ان کی یاد منائیں گے، آج جو میں ان کے مناقب، ان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کو یاد کروں گا، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، دین حق کی خاطر جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو کوششیں کی، آج ہم ان پہ بات کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو بے رحمی کا شکار ہو چکی ہیں، جو فیشن کی غلاظت میں گر چکی ہیں، جو دن رات جن کو صرف فیشن، جن کے آئیڈیل اداکاریں ہو چکی ہیں، ایکٹرز اور ایکٹریسز ہو چکی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ
ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ان کی جو آئیڈیل ہیں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہونی چاہیے. آج ان کا کردار آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کے فضائل، ان کے مناقب آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کے اور تاجدار کائنات کے فرمان کے عین مطابق ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تاجدار کائنات کو، واذکر فی الکتاب ابراہیم، پیارے اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں. آج ذکر ہی ہو رہا ہے نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، آج میں ذکر ہی کرنے لگا. تو اللہ رب العزت بھی جو قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں فرما رہا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم، کہیں فرماتا ہے واذکر فی الکتاب اسماعیل، کہیں فرماتا ہے واذکر فی الکتاب ادریس، کہیں فرماتا ہے واذکر فی الکتاب موسیٰ. تو اے حبیب ذکر کریں، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں، ابراہیم کا ذکر کریں، اسماعیل کا ذکر کریں، ادریس کا ذکر کریں، موسیٰ کا ذکر کریں. تو اگر آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر، حضور علیہ السلام کے خاندان، میرے آقا علیہ السلام کی ذریت، آل اولاد، حسب نسب کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کائنات میں کوئی ذکر بھی ضروری نہیں. اس لیے آج اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں ذرا تھوڑی سی ولادت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی تھی. آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، اختلاف بھی ملتا ہے. بعض نے 6 ہجری کہا ہے آپ کی ولادت، بعض نے 5 ہجری کہا ہے، لیکن جو قول مختار ہے وہ ہے 5 ہجری. اگر 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہو اور 5 جمادی الاول یہ تاریخ ہے تو پھر آپ امام حسین علیہ السلام سے 2 برس چھوٹی بنتی ہیں. آپ کی جب ولادت ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کو جب مبارکباد پیش کی تو بے شمار روایات موجود ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے ادھر حوالوں کی کمی نہیں. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا علی علیہ السلام، اے میرے امام، آپ کو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی ہے اور بیٹی آپ کی ہے، بیٹی فاطمہ الزہرا کی ہے، بیٹی تاجدار کائنات کے نام کے ساتھ منسوب ہے. یہ بات تو فخر والی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ماحول میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، یہ 2 ہی تو بیٹیاں ہیں کائنات میں جو اپنے باپ کے لیے عزت کا، فخر کا باعث بنی ہے، اور دونوں ہی اسی ماحول میں پیدا ہوئی ہیں. جب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی تہذیب میں، ثقافت میں، تمدن میں، ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسی قوم میں ایک بیٹی جو باپ کے لیے فخر کا باعث بنی وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور دوسری بیٹی جو باپ کے لیے، ماں کے لیے فخر کا باعث بنی، بھائی کے لیے فخر کا باعث بنی، بہن کے لیے فخر کا باعث بنی، باپ کے لیے فخر کا باعث بنی، نانا کے لیے فخر کا باعث بنی، وہ سیدہ کائنات کی عظیم بیٹی ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ ہے. رونے کا سبب کیا ہے مولا کائنات؟ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رو اس لیے رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں، یہ جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ ام المصائب ہوگی، یہ زندگی بھر مصائب ہی برداشت کرتی رہے گی، دکھ ہی اٹھاتی رہے گی. کبھی باپ کا دکھ اٹھائے گی، کبھی ماں کا صدمہ اٹھائے گی، کبھی اپنے بھائیوں کے صدمے اٹھائے گی. رو اس لیے رہا ہوں کہ کربلا کے ریگزار میں یہی زینب ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو رخصت کرے گی اللہ کے دین کی خاطر، اپنے بھائیوں کو رخصت کرے گی، ساری زندگی یہ پریشانیوں میں، مصائب میں گزار دے گی. یہ دیکھ کر جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود نہیں تھے، کئی تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، جو قبائل تھے ان کی صلح کرواتے تھے، ان کے ساتھ
ایگریمنٹ کرتے تھے، ڈیل کرتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے آقا علیہ السلام. تو انتظار کیا گیا. آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. قربان جاؤں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت پہ، آپ کی رفت پہ پوری دنیا میں میں بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں جو مقام، جو فضیلت، جو عظمت، جو رفت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ نے عطا کی ہے، کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں. زینب کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، زینب کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، زینب کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، زینب کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، زینب کے بھائیوں جیسے کسی کے بھائی نہیں. ایسی عظمت، ایسی رفت کہ تاجدار کائنات نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو پیار کیا. نام بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تاجدار کائنات نے خود رکھا. اور جو ماحول تھا، جو حالات تھے، بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، بیٹی کو کوئی اچھی خوبی نہیں سمجھا جاتا تھا اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں. ایسے حالات میں جب سیدہ کائنات کے گھر میں سیدہ زینب تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام، اپنی شہزادی کا نام زینب رکھا. زین اور اب، زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو، والد کو. میں زینب کا لغوی معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں. زین اور اب یعنی باپ کی زینت، باپ کا فخر، باپ کا پراؤڈ. وہ آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے جو باپ کے لیے عزت کا باعث بنے گی، جو باپ کے لیے فخر کا باعث بنے گی، جو باپ کے لیے زینت بنے گی. یہ تاجدار کائنات کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے نام بھی رکھا. اور اس کے بعد زینب کا ایک معنی آیا بہت زیادہ رونے والی. کچھ لوگ کہتے ہیں، بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے واز کرتے ہیں، یہ تصیف الرحمان سعودی جیسے جاہل مولوی کہتے ہو کربلا کا واقعہ کدھر ہے، کربلا کا واقعہ کدھر ہے، معاذ اللہ کہتے ہو یہ جھوٹا واقعہ ہے. ابھی تو سال 50-60 سال پڑے ہوئے ہیں واقعہ کربلا کو، اور آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا. تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ جو کربلا کے ریگزار میں جو امام حسین علیہ السلام کا رائٹ ہینڈ بننے والی ہیں، جو ان کا حوصلہ بڑھانے والی ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والی ہیں، جو تن من دھن لٹانے والے ہیں، ان کے ساتھ جو شامل ہونے والی ہے، ان کی ولادت پہ ہی تاجدار کائنات نے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی. پھر بچپن جو ملا، جو تربیت ملی، جو ماحول ملا، جو گھر ملا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، ایسا گھر، ایسا بچپن 6 برس تک تاجدار کائنات کا ظاہری زمانہ پایا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. اس گھر میں، جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، اسی گھر میں امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، پاک بی بی فاطمہ الزہرا، مولا کائنات علی المرتضیٰ تاجدار کائنات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. اکثر اسی گھر میں کبھی علی علیہ السلام کی گود میں ہے، کبھی فاطمہ الزہرا کی گود میں ہے، کبھی تاجدار کائنات کی گود میں ہے، کبھی اپنے بھائی سے بات چیت ہو رہی ہے، کبھی بہنوں سے بات چیت ہو رہی ہے، کبھی ان کا پیار مل رہا ہے، کبھی امی کا پیار مل رہا ہے، کبھی بابا کا پیار مل رہا ہے، کبھی نانا کا پیار مل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ مقام اور مرتبہ اللہ کی عزت کی قسم کسی اور کے حصہ میں آیا ہی نہیں. پھر آپ کے جو القاب ہیں، یہ بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. اس میسج کو، اس پیغام کو میں مختصر ہی رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ 2-3 گھنٹے تک گفتگو چلی جائے. اس لیے میں آپ کو یعنی ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں چیک کرواتے کرواتے. بچپن میں بڑی بات ہو سکتی ہے، آپ کی تربیت پہ، آپ کی پرورش پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. جو القاب ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بے شمار ایک لمبی فہرست ہے، ان کی ایک لسٹ ہے، جن میں سب سے معروف آپ کا جو لقب ہے وہ ہے ثانی زہرا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح مصائب برداشت کیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، جس طرح اسٹرگل کی، جدوجہد کی، کوشش کی، اپنے بھائیوں کے مبارک لاشیں دیکھے، اپنے بیٹوں کے مبارک لاشیں دیکھے، اور جس طرح استقامت کے ساتھ وہ ثابت قدم رہی، وہ ڈولی نہیں، ڈگمگائی نہیں، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی رہی، صابر ہی رہی، صابرہ رہی. یہ جو فیض ہے وہ آپ کو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ مبارک سے ملا. ایک آپ کا بہت بڑا لقب ہے عارفہ. یہ لقب
اور ایک لقب آپ کا محدثہ بھی ہے، عارفہ اور محدثہ۔ اس لقب کی جو اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے علی علیہ السلام سے بھی 6-7 برس عمر مبارک پوچھا کہ بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سے مراد اپنے سارے بہن بھائیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی مولا کائنات علی علیہ السلام کی، کہا بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا یہ کیسا سوال ہے، آپ سب سے تو میں محبت کرتا ہوں، آپ تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ سے بڑھ کر کون ہے مجھے، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ جب علی علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرمانے لگی کہ بابا جان پھر 2 محبتیں ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کی محبت اور ایک اولاد کی محبت۔ آپ اللہ سے محبت کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنا تن من دھن لٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر جگر کے ٹکڑے کہتے ہیں۔ تو ایک مومن کے دل میں 2 محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی، یا اللہ سے محبت کر لی جائے یا اولاد سے دنیا سے محبت کر لی جائے۔ اور عمر مبارک ابھی 6 برس ہے۔ جب علی علیہ السلام نے آپ کا یہ جواب سنا تو آپ ذرا ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب جواب سنا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کی اور کہا یہ میری بیٹی عارفہ بھی ہے محدثہ بھی ہے۔ یعنی جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، جس ایج میں لڑکیاں وہ گڑیوں سے ڈال سے کھیلتی ہیں جو کھیلنے کے دن ہیں، اس عمر میں اس ایج میں ایسی اعلیٰ بات، ایسی معرفت کی گفتگو فرمائی۔ وہاں علی علیہ السلام نے آپ کو القاب دیے عارفہ کا بھی اور محدثہ کا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آپ کا لقب ہے کفیلۃ السجاد، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، چھوٹے بچے تھے، کربلا کے بعد آپ نے ان کی بڑی کفالت کی، ان کی بڑی دیکھ بھال کی، ان کا بڑا خیال رکھا، تو اس حوالے سے ایک آپ کا لقب یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کے القاب ہیں، سر ابیہا اپنے باپ کی رازداں، یہ بھی آپ کا لقب ہے اور بڑا معروف ہے۔ بے شمار آپ کے القاب ہیں، میں ان پہ گفتگو اتنی زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے آپ سیدہ کائنات کی عظیم بیٹی، پیاری بیٹی، شہزادی سیدہ زینب، ان کی سیرت کو پڑھیں، وہ آپ کو ہر جہت سے باکمال، بے مثال، اور سیدہ زینب جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا کی آپ کو ثانی نظر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح آپ کا پھر علی علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، وہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کے سورہ مریم پڑھی تھی، دنیا جانتی ہے، زمانہ جانتا ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار۔ عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے جگیروں والے، مربوں والے خواہش مند تھے کہ علی کے داماد بن جائیں، لیکن کسی ایرے گہرے، کسی زید بکر کی جرت تھی کہ علی کا داماد بنتا۔ اور پھر یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، آقا علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ یعنی خاندان میں اپنی آل اولاد حسب نسب میں رشتے کرنا یہ آقا علیہ السلام کو بڑا پسند تھا۔ اسی حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور مولا کائنات علی علیہ السلام بھی بخوبی یہ جانتے تھے، آگاہ تھے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان سے، تو اس لیے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نوجوان نہیں تھا جو سیدہ زینب کے اہل ہوتا۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ میں یہ تفصیل میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، بس ایک دانہ آپ کو چیک کروا رہا ہوں۔ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ مختلف روایات آتی ہیں، 4 بیٹے بھی آتے ہیں، 3 بیٹے آتے ہیں، 1 بیٹی آتا ہے، جن میں اون تھے، جن میں محمد تھے، جن میں علی تھے، علی سے پھر آگے نسل چلی سیدہ زینب۔ حضرت جعفر بھی تھے، ایک بیٹے کا نام روایات میں آتا ہے کہ جعفر آتا ہے، علی آتا ہے، اون آتا ہے، محمد آتا ہے، اور بیٹی ام کلثوم آتا ہے۔ حضرت عبداللہ جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ المختصر
جو پہلا صدمہ ام المصائب نے دیکھا، جو پہلا صدمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، وہ تاجدار کائنات کا وصال تھا۔ 6 برس عمر مبارک، 6 برس میں عام بچہ روٹین میں آج کل دیکھیں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، آج کل کے زمانہ کے بچے جو سلیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ 6 برس کی ان کی جب ایج ہوتی ہے، جو عمر ہو جاتی ہے، تو بڑے میچور قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے پاس ان کی جو سینس ہوتی ہے، وہ جو پہچانتے ہیں، رشتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ازدواج و اقارب سے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو وہ تو سیدہ کائنات کی لخت جگر، وہ تو علی کی بیٹی تھی، اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق اور رشتہ تھا، آقا علیہ السلام کی گود ان کو ملی، آقا علیہ السلام کے مبارک کندھے سیدہ زینب کو ملے، ان کندھوں کی سواری کرنے والی، اس گود میں بیٹھنے والی، اس سینے پہ لیٹنے والی، سونے والی، نانا سے پیار کرنے والی۔ تو سب سے پہلا صدمہ تو سیدہ زینب کو یہ ملا کہ جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا۔ پھر آگے دوسرا صدمہ کیا ملا کہ وہ بابا علی اور مرتضیٰ شیر خدا، جب ان کی شہادت ہوئی، یہ سب سے بڑا صدمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو ملا، باپ کی شہادت کی صورت میں۔ وہ سیدہ زینب ہی تھی کہ نانا کا صدمہ برداشت کیا، امی کا صدمہ برداشت کیا، اپنی ماں کا نانا کے بعد بڑا صدمہ۔ نانا جان چلے گئے، 6 ماہ بعد امی جان چلی گئی، پھر جب جوان ہوئی تو پھر بابا جان چلے گئے، پھر بابا جان کے بعد بھائی حسن چلے گئے۔ ساری زندگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اگر آپ سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کے باب کھولیں، آپ کی سیرت کے باب کھولتے جائیں، ابواب کھولتے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری زندگی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آزمائش میں رہی، امتحان میں رہی، صدمے میں رہی، مسائل برداشت کرتی رہی، مشکلات کا سامنا کرتی رہی۔ اسی لیے تو مولا کائنات علی اور مرتضیٰ کی ولادت پہ ہوئے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا صدمہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا کے ریگزار میں پیش آیا ہے، بیٹے اون محمد اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بیچ رہی ہیں، سیدہ زینب کی بات کر رہا ہوں، آج جن کا یوم وصال ہے، آج ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں تو ان کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، بھکاری ہوں، سگ، ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، اس در کا خاکروب، اس در سے ٹکڑے مانگنے والا، اس در پہ ناک رگڑنے والا، اس در کا منگتا ہوں، اور آخری منگتوں میں میرا نمبر ہے۔ یہ جو نوکری کر رہا، اس لیے نوکری کر رہا ہوں کہ شاید مالک خوش ہو جائے، حشر کے روز اپنے بابا سے سفارش کر دے، یہ ہمارا نوکر تھا، منگتا تھا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا۔ میں بھی، میری وائف بھی، نادیہ یاسین قادری، لگے ہوئے ہیں کہ نوکری قبول ہو جائے، نوکری قبول ہو جائے۔ مالکوں کی مرضی ہے، پتہ نہیں وہ قبول کرتے ہیں کہ یا منہ پہ مارتے ہیں، لیکن ہم تو لگے ہوئے۔ کربلا کا میدان ہے، کربلا کا ریگزار ہے، تپتی ریت ہے، اور اپنے شہزادے اون محمد کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ قربان ہو جاؤ، جا کے اپنی ماموں کی عظمت پہ، رفت پہ قربان ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ شہزادے پہنچے، اجازت طلب کی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہن کے بیٹے ہیں، بہن کو تو کچھ دے کے رخصت کیا جاتا ہے، بہن کا تو خیال رکھا جاتا ہے، بھائی تو بہن کی عزت کے، جان کے، مال کے، حرمت کے رکھوانے ہوتے ہیں، اس کی خوشی پہ تن من دھن لٹانے والے ہوتے ہیں بھائی، وہ تو بہنوں کے لیے ایک شیلٹر ہوتے ہیں، بہن کی طرف بڑھنے والے، ہر قسم کے مسائل، مشکلات کو روکنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بہن بھائی پہ اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ قربان جاؤں میں اس بہن پہ بھی، اس بھائی پہ بھی، ان بیٹوں پہ بھی۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، باتیں کرنے کا کیا، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ کائنات میں اللہ کی عزت کی قسم لاکھوں احادیث میں نے دیکھی ہیں، احادیث کے سمندروں میں نے غوطہ زنی کی ہے، ڈبکیاں لگائی ہیں۔ کائنات میں تاجدار کائنات کی اہل بیت جیسی ہستیاں میں نے کائنات میں دیکھی نہیں۔ انبیاء اکرام بھی مبعوث ہوئے، لیکن جو عظمت، جو رفت، جو فضیلت تاجدار کائنات کو اور حضور کے خاندان کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، بیٹوں کے لاشیں اٹھا رہی ہیں، بھائی کے لاشیں اٹھا رہی ہیں،
کہیں حضرت عباس جا رہے ہیں، بہن زینب سے اجازت لے کے ساری زندگی حضرت عباس خود کو غلام ہی کہتے رہے سیدہ زینب کا، آخری وقت ہے کہہ رہی ہے سیدہ زینب بھائی آخری میری خواہش تو پوری کر دو، آخری خواہش تو پوری کر دو، ایک بار مجھے بہن تو کہہ دو تو قربان جاؤں غازی عباس کی وفا پہ، آپ کی نوکری پہ، قربان جاؤں آپ کی خدمت پہ، آپ کی عصمت پہ، آپ کی رفت پہ۔ وہ تاجدار وفا مولا عباس غازی عباس علیہ السلام سر ایسے جھکا لیا، کہا آپ تو فاطمہ کی لگتے جگر ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، میں کیسے آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں، میں تو غلام ہوا آپ کا، میں کیسے آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں، کیسے آپ کا بھائی ہونے کا دعویٰ کروں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیسے کہوں بھائی میں بھائی ہوں آپ کا، میں تو غلام ہوں، نوکر ہوں، ملازم ہوں، آپ کا بھائی تو حسن ہے، حسین ہے۔ ایسے حالات دیکھے سیدہ زینب، ننی سکینہ روتی ہے، بیمار زین العابدین ہے، ام کلثوم ہے، کبھی سکینہ کو سنبھالتی ہے، کبھی ام کلثوم کو حوصلہ دیتی ہے، کبھی شہربانوں کو حوصلہ دیتی ہے، کبھی سجاد کو حوصلہ دیتی ہے، کبھی سجاد کو میڈیسن پرووائڈ کرتی ہے، کبھی امام حسین علیہ السلام کو جا کے ان سے بات چیت کرتی ہے، کربلا کے میدان میں، کربلا کے ریگزار میں کبھی علی اکبر کی طرف جا رہی، کبھی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہی، کبھی غازی عباس سے بات کر رہی۔ سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تھی کربلا کے ریگزار میں۔ بھائی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب میں جا رہا ہوں، سکینہ کا خیال رکھنا، ذرا اپنے چشم تصور میں تو لاؤ بیٹیوں والو، اپنی بیٹی کو شہزادی کہنے والو، اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے والو، اپنی بیٹی کی فرمائشیں پوری کرنے والو، دیکھو وہ حسین کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ کربلا کے ریگزار میں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا وہ کفار نے نہیں کیا، وہی بدبخت تھے جن کو کلمہ پڑھانے کے لیے تاجدار کائنات نے پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، علی علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ارے کفار ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی حیا کرتے، عورتوں کا شرم کرتے، وہ بھی، یہ تو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، حضرت عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، حضرت قاسم کو رخصت کیا، اور محمد کو رخصت کیا۔ سیدہ سکینہ کو حوصلہ دیتی رہی اپنے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے، دنیا کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں اور میں اس پر بیان نہ کروں انبار لگا کے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، محرم کے ایام ہوتے ہیں، لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سب سے مشکل ٹاپک ہے یہ میرے لیے، سب سے مشکل ہے۔ اس حالات میں بھی جب امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، سارا خاندان 72 نفوس قدسیہ جب شہید ہو گئے تو خیموں میں صرف مستورات ہیں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی شہزادیاں ہیں، وہاں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ ساری خواتین کو اکٹھا کر خطبہ دیا، ان کا وہ اللہ کے لیے گئے ہیں، وہ اللہ کا مال تھے، اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے گئے، خیموں کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، رسیوں سے باندھ دیا گیا، تاجدار کائنات کی شہزادیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، ہاتھ الٹے باندھ دیے گئے۔ کہتے ظلم نہیں ہوا، یزید نے کیا۔ جب انسان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یہ جملہ سننا اگر بیٹی والے ہو، انسان کے جب ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نا، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، جب اس کی طرف کوئی چیز پھینکی جائے، اسے کوئی چیز ماری جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے۔ کوئی پتھر پھینکا جائے، کوئی اینٹ پتھر پھینکا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے چہرے کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے روکتا ہے۔ اور سیدہ زینب کے تو ہاتھ ہی باندھ گئے تھے، ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، وہ جو پتھر پھینکتے تھے، جو نیزے پھینکتے تھے، اب تو ان کو روکنے کے لیے ہاتھ بھی کھلے نہیں ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا ستم، وہ بھی رسول اللہ کی اہل بیت پہ۔ اور جب اس قافلے کو، خواتین کے قافلے کو، جب ان کو قیدی کر کے جب کوفہ میں
وہ ابن زیاد ملعون جو لعنتی ہے اس کے دربار میں پیش کیا گیا. اس نے ساری رات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا قافلہ جو ہے وہ باہر کھڑا رکھا کہ میں سو گیا ہوں، میرے آرام کا وقت ہے، اب صبح ملوں گا. ساری رات یہ وہی کوفہ ہے جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام جب اس کو دارالخلافہ ڈکلیئر کیا، آپ کی خلافت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسی کوفہ میں کی شہزادی بن کے آئی تھی. شہزادی تو وہ آپ کی تھی. یہ وہی کوفہ ہے. کوفہ کا دربار، اس کا دارالخلافہ، اس کے دروازے بند کر دیے گئے. ساری رات یہ قافلہ باہر کھڑا رہا. صبح جب وہ ابن زیاد، وہ لعنتی، وہ جہنمی آیا، جب وہ باتیں کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں میں وہ چھڑی مارتا تھا، ہونٹوں کو چھیڑتا تھا، گستاخی اور بے ادبی کرتا تھا، تو وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، وہ سنے ذرا. اس نے کہا نا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ ہے زینب بنت علی، زینب بنت فاطمہ ہے یہ. تو وہ ابن زیاد، وہ لعنتی، وہ جہنمی کہتا ہے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاذ اللہ تمہیں رسوا کیا، تمہارے خاندان کو قتل کر دیا. تو وہاں آپ نے فرمایا اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کیا، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، اللہ نے ہم کو سرخرو کیا ہے. ذلیل تو تم ہوئے ہو، برباد تو تم ہوئے ہو. تم نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے جگیرے، دنیا کی مربوں کی خاطر، جگیروں کی خاطر، جائیداد کی خاطر، عہدہ منصب کی خاطر، پیسوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، تم نے حضور علیہ السلام جن کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو ان کے خاندان کو شہید کیا ہے. تم نے تاجدار کائنات کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تم نے تاجدار کائنات کے اہل بیت اطہار کا خون بہایا ہے. ذلیل اور رسوا تو ہوا ہے. زمانہ دیکھے گا، جب تک زمانہ رہے گا، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند نکلتا رہے گا، جب تک ستارے ٹمٹماتے رہیں گے، جب تک کائنات رواں دواں رہے گی، تجھ پر لعنتیں برسے گی. اللہ ہم کو عزت سے ہمکنار کرے گا. اللہ نے ہم کو معزز بنایا ہے، ہمارا خاندان معزز ہے، ہمارے آباء و اجداد معزز ہیں، ہمارا حسب اور نسل معزز ہے. بلکہ جو لوگ ان کو رضی اللہ، یزید اور پوری اس کی کمپنی، آج ایک ایسا آپ جماعت، ایک گروہ، ایک ایسا ٹولہ بن چکا ہے جو ان کو بے قصور ثابت کرنے پہ لگا، ان کو رضی اللہ کہنے پہ لگا ہوا ہے. ان لعنتیوں کو خبر نہیں. ابن زیاد بھی کہہ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا. میں دکھاتا ہوں آپ کو، سینکڑوں حوالے طبری پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں. اس نے بھی کہا تھا کہ وہ جو تمہارے بڑوں نے، وہ جو وحی کا ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک بہانہ گڑا تھا، آج کدھر ہیں تمہارے وحی والے؟ اور وہ کہنے لگا کہ سب کچھ لٹا کے زینب اب بتاؤ اللہ کو مانتی ہو کہ نہیں؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا بدبخت، آپ نے فرمایا بدبخت ہے، لعنتی، جہنمی. ہم تو اللہ کو، ہم سے بڑھ کے کون ہے اللہ کو ماننے والا؟ ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اگر میرے بھائی گئے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، میرے بیٹے گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میرے بھتیجے قربان ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، یہ دین ہمارا ہی تھا، ہمارے گھر نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. میرے نانا نے اس دین کی خاطر کوشش کی، میرے بابا نے اس دین کی خاطر جان دی، میرے بھائی حسن نے اس دین کی خاطر جان دی، اور آج جو میرے بھائی حسین نے، میرے بھتیجوں نے، میرے بیٹوں نے جو جان کے نذرانے پیش کی ہیں اللہ کی دین کی خاطر، ہم تو اللہ پہ راضی ہیں. اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اس بڑے کام کے لیے، ہم تو اللہ پہ ہر حال میں راضی ہیں. جب اس ابن زیاد، اس لعنتی جہنمی نے دیکھا یہ عورت کو ایسی جرت کے ساتھ، ایسی دلیری کے ساتھ بات کر رہی ہے، اس نے تو مجھے بچھاڑ کے رکھ دیا، مجھے نیز تو نبوت کر دے گی عورت. اس نے کہا اس کو قتل کر دو. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اے امیر کیا کہہ رہے ہیں، یہ عورت ہے، چھوڑے، عرب میں عورت کو قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو باندھ کے لے جاؤ، یزید کے دربار میں پیش کرو. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ قافلہ یزید کی طرف بھیج دیا گیا. کہتے ہو یزید کا قصور کوئی نہیں، مختصر دے رہا ہوں، ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں. دمشق کے بازار میں، شام کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، تو یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ یزید کی حکومت کے چند باغی تھے، ان کے مردوں کے سر قلم کر دیے گئے، اور ان کے جو ان کا خاندان اہل بیت ہے ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں. کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہستیاں ہیں. شام کا بازار، دمشق کا بازار ہے، تاجدار کائنات کی شہزادیاں قیدی بنی ہوئی ہیں. حضرت سہل سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
آپ نے سیدہ سکینہ سے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا امام معاف کرنا میں بیمار ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا آپ کی، پھر بھی میرے لائق کوئی حکم ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ جو نیزوں کے اوپر سر چڑھائے ہوئے ہیں انہوں نے میرے بابا کے بھائیوں کے، ان کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے جبریل جیسا فرشتہ بھی گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ آگے لے جاؤ سر، تاکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں۔ کتنے دینار دیے حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سر جو ہے آگے بھیجے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھ کے روتی تھی، ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی۔ اعلان جو کر دیا گیا تھا کہ قیدی آئے باغی آئے، وہ اپنی ماں حضرت حمیدہ کو جا کے کہتی ہے امی جان میرے ساتھ چلے، باہر قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو بڑا روتی ہے، وہ حضرت حمیدہ کو ساتھ لے کے آئی۔ جب حضرت حمیدہ نے وہ قیدی دیکھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اپنے سر سے چادر اتار کے سیدہ زینب کے سر پہ رکھ دی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس پردیس میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، تو کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ کی نوکرانی تھی، آپ کی خادمہ تھی۔ حضرت فاطمہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، میری ایک وصیت یاد رکھنا، زندگی میں تجھے قیدی ملیں گے دمشق کے بازار میں، شام کے بازار میں، جب دمشق کے بازار میں تمہیں قیدی ملے تو ان قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں تو پاک بی بی کی اس وصیت پہ عمل کر رہی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تیرے لیے دعا کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو آپ کی بیٹی زینب اور آپ کا بیٹا حسین میری گود میں کھیلتے تھے، میں زینب کو کنگھی کرتی تھی، میں حسین کو کپڑے پہناتی تھی، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، آخری خواہش یہی ہے مرنے سے پہلے ان کا دیدار ہو جائے، بس دعا کریں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا سن لی، وہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیکھ لے، وہ اس نمانی کا بھائی حسین ہے، مجھے دیکھ لے، مجھے زینب کہتے ہیں، میں فاطمہ کی زینب ہوں، میں وہی زینب ہوں جس کی تو زلفیں سنوارتی تھی، وہ دیکھ حسین کا سر جن کو تو کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ وہی ایک عیسائی کی گفتگو سن رہا تھا، عیسائی جب اس نے دیکھا کہ یہ حضور کا خاندان، حضور کی شہزادیاں، یہ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں، تلوار نکال کے کہتا ہے مسلمانوں تم ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہمارے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدموں کا ایک نشان ہے، ہم تو اس کی بھی حیا کرتے ہیں، ہم تو اس کو بھی چومتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیوں کے ساتھ کس سلوک کر رہے ہیں؟ تلوار نکال کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا گواہ رہنا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تیری اہل بیت کی، مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت کو۔ لڑتے لڑتے شہید ہو۔ جب یہ قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا، وہ تخت میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، کہتے ہو یزید کا قصور کوئی نہیں، آتے ہی کہتا ہے وہ زینب بنت علی کون ہے بھائی، اس کے بڑے خطبے کے، اس کی بڑی جرت کے چرچے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضہ حبشہ کی میمونہ، حبشہ کی ملکہ بوڑھیا لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی، کہتی بدبخت یزید تیری یہ جرت جس گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا رہے، تو اس گھر کی آنا بیٹی زینب بنت علی سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ سپاہی تلوار لے کے حضرت فضہ کی طرف بڑھا، جو یزید کے سیکورٹی گارڈ تھے، وہ حبشہ سے تھے۔ جب حضرت فضہ نے دیکھا تو کہا حبشیوں تمہاری غیرت کدھر گئی؟ آج تمہاری نظروں کے سامنے یہ تمہارے ملک کی بیٹی کا سر قلم کرنے لگا ہے، تمہاری غیرت کدھر گئی؟ جب حبشیوں نے سنا تو ان کی غیرت کو جوش آ گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، خبردار جو سپاہی اگر یزید کی طرف، اس کی فضہ کی طرف بڑھا تو یزید کا سر قلم کر دیں گے۔ یزید نے روک دیا، فضہ تو بچ گئی،
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنا منہ مبارک مدینہ کی طرف کر لیا، فرمانے لگی سیدہ زینب نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے 500 تلواریں نے آپ سے باہر نکل آئی۔ نانا جان آج آپ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ کی زینب، وہ زینب جو آپ کی گود میں کھیلا کرتی تھی، وہ زینب جو آپ کے کندھوں کی سواری کیا کرتی تھی، وہ زینب جو آپ کی زبان مبارک چوسا کرتی تھی، وہ زینب جو آپ کی گود میں کھیلا کرتی تھی، آج آپ کی امت میں وہ بے وفا امت جس امت کے لیے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس امت کے لیے آپ نے خندقیں کھودی، طائف کے بازاروں میں اپنے پاؤں لہو لہان کروائے، اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑا، دیش چھوڑا، آپ کی امت میں ایک تلوار بھی آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے نہیں نکلی۔ پھر بھی یزید رضی اللہ جب یہ قافلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی قیادت میں مدینہ پہنچا تو مدینہ کی عورتیں باہر نکل آئیں، ٹیلی فون کا تو دور ہی نہیں تھا، اہل مدینہ کو خبر ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ 2 قیامتیں بپا ہوئی تھی مدینہ میں، ایک قیامت جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، اور دوسرا جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچا، اور اتنا ظلم تو بربریت کا بازار گرم کیا کوفیوں نے، یزیدیوں نے، کہ جب محمد بن حنفیہ سیدہ زینب کے بھائی محمد بن حنفیہ نے سر پہ ہاتھ رکھا تو سیدہ زینب کہتی ہے حنفیہ میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، میرا سر بڑا زخمی ہے۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر تن من دھن لٹایا تھا، اسلام انہیں کی تو وراثت تھا، وہی تو اسلام کے پہرہ دار تھے، وہی تو وارث تھے اسلام کے، جو وارث ہو وہی وراثت کی بچاؤ کے لیے نکلتے ہیں، جو وارث ہو وہی وراثت کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں، یہی وارث تھے۔ جو وارث نہیں تھے وہ بیٹھ کے رہے گھروں میں، ان کا کیا لینا دینا اسلام سے، یہی تو وارث تھے۔ ان کو اسلام بڑا مہنگا پڑا تھا، بڑی مشکل سے ہاتھ میں آیا تھا، ماں باپ قربان کرنے پڑے تھے، بہن بھائی قربان کرنے پڑے تھے، بتیجے بیٹے قربان کرنے پڑے تھے اسلام کی خاطر۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 1.5 سال واقعہ کربلا کے بعد آپ حیات رہی، نگر نگر کریا کریا ملک ملک بستی بستی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے دعوت کا کام کرتی تھی، لوگوں کو اس یزیدی اس شیطانی حکومت کے خلاف اٹھاتی تھی، بیدار کرتی تھی، شعور دیتی تھی، ان کا فہم ادراک ان کے ضمیر بیدار کرتی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ ایسے ایسے خطبات ہیں آپ کے اس جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کہ کسی مرد میں اتنی طاقت، قوت، روح اور دبدبہ نہیں تھا جتنا سیدہ زینب نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ وہ علی کی بیٹی جب گرجتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید علی بول رہا ہے۔ 1.5 سال میں یزید کا تختہ الٹ کے رکھ دیا، یزید کو ملیمیٹ کر دیا، اس پلید کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر جدوجہد کی، کوشش کی، اور پھر زندگی رہی تو اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ 15 رجب آج کا دن، ایک روایت میں آپ شام میں آپ کا وصال ہوا، ایک روایت میں مدینہ میں ہوا، ایک روایت میں سفر میں ہوا، نگر نگر کریا کریا اللہ کے دین کے لیے نکلی ہوئی تھی وہ فاطمہ کی بیٹی